الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنكس الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیچار اور بھٹکتا ہوا لاچار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری مغفرت کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام نبیوں پر، ان تمام رسولوں پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، خصوصاً بالخصوص ہمارے نبی، آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے بولنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن مجید کے حقوق۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 121۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موضع آخر ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل۔ اللہ رب العالمین، میرے معزز حضرات اور سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اپنا آخری کتاب بنایا ہے، جسے ہمارے نبی، آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری ہے۔ یہ کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے اور رہتی دنیا تک انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک جامع کتاب ہے۔ ہمارے اس کتاب پہ بہت سارے حقوق ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے کہ قرآن مجید
اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور ہم تک پہنچا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعہ اتارا گیا تھا، اور جس طرح اتارا گیا تھا اسی طرح من و امن محفوظ ہے اور ہم تک پہنچا ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اسے بار بار پڑھا جائے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب قرآن مجید عطا کیا وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے، اور یہی لوگ اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام اور اسلامی بھائیوں، آئے دیکھیں کہ ہم کس طرح قرآن مجید پڑھ کر اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ اور حروف کی ادائیگی اور معنی مفہوم میں غور و فکر کر کے اس کی کیفیت کا لحاظ کرتے ہوئے اور معنی و مفہوم میں غور و فکر کر کے پڑھا جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اور جبریل علیہ السلام نے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اسے قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنایا ہے۔ اور قرآن مجید چستا چستا یعنی تھوڑا تھوڑا ہی نازل ہوا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے فَإِنَّهَا تَقْرَأُ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کتاب کو قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا کہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھے، اور ہم نے اسے خود بھی آہستہ آہستہ نازل فرمایا تاکہ آپ اس کو لوگوں تک آہستہ آہستہ پڑھ کر سنائیں۔ ایک حدیث سنیں کس طرح اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يكفي الرحمن الرحيم ثم يكفي وقال يقرأوها مالك يوم الدين۔ معزز سامعین اور میرے دینی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے تھے، جیسے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے اور ٹھہر جاتے، مالک یوم الدین پڑھتے اور ٹھہر جاتے، الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قیامت کے دن اسی ترتیل کے بارے میں اللہ جل شان فرمائیں گا اے قاریو، اے حافظو، اے قرآن کے حافظو، قرآن جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا اور پڑھتا جا، رتل کما کنتا ترتل فی الدنیا، ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا۔ تلاوت قرآن کے تعلق سے ایک واقعہ سنے اور غور و فکر کرے کہ کس طرح صحابہ کرام نے قرآن مجید کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور اپنے شاگردوں کو پڑھایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، موسیٰ بن یزید القندی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ وہ آدمی نے پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین وبنی السبیل، بغیر مد کے للفقراء کو پڑھا،
تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا تھا۔ تو اس آدمی نے عرض کیا پھر کیسے پڑھایا تھا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، للفقراء پر مد کی ہے، اور للفقراء میں جو مد ہے اس کو تھوڑا ہینچا جائے۔ سنا آپ نے صرف فقراء پر مد نہ پڑھنے پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فوراً ٹوک دیا اور اسے صحیح کرایا۔ اور آج ہمیں تجوید نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے خوش الہانی سے پڑھا جائے اور اسے خوش آوازی سے پڑھا جائے، کیونکہ اچھی آواز ہر شخص کو بھاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو احادیث میں خوش الہانی سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رات کروٹیں بدلنا، ان کی بیٹی نے دیکھ لیا، صبح ہوئی، پوچھا اے ابا جان کیا ہوا؟ میں نے دیکھا کہ آپ کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ فرمانے لگے او میری بیٹی، میں نے کل کیا مت کہا؟ میں نے کل قرآن مجید کی ایک آیت سن کر آیا ہوں، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ او میری بیٹی، جس نے اس قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعہ جہنم کی خبر سن لی ہو، اسے نیند کہاں سے آئے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، فرمانے لگے او میری بیٹی، میں دیکھتا ہوں کہ تو ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتی رہتی ہے، تو کچھ نیند کر لیا کر، تیری آنکھیں بگڑتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، فرمانے لگی او میرے ابو جان، میں بستر کو جاتی ہوں، آنکھ لگنے کی ہوتی ہے کہ میری نیند اکھڑ جاتی ہے، فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے کہ او صافی کی بیٹی، تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نہ معلوم مٹی کے اوپر ہوگی یا 2 گز مٹی کے نیچے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن ہم لوگوں کے لیے سفارشی کروائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، امام بحیلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة ثم یقول اقرؤوا القرآن۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص قرآن مجید کثرت سے پڑھتا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے ساتھیوں کے لیے سفارشی کروائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، کیونکہ عمل اور بغیر خوش الہانی سے پڑھ لینے کے یہاں اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، خوش الہانی سے پڑھ لینے کے یہاں اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ فرمانے لگے او میرے محترم سامعین کرام، یہ قرآن جو شخص پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے مغفرت کا سوال کرے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اور یہ بھی ہے جہنم میں جانے والے سب سے پہلے 3 لوگ ہوں گے، انہی میں سے ایک قرآن کا حافظ ہوگا، قرآن کا قاری ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دوسرا وہ شخص ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا، جسے اللہ رب العالمین نے دنیا میں طاقتور بنایا ہوگا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جسے دنیا میں اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہوگا، روپے پیسوں سے نوازا ہوگا۔
میرے بزرگوں اور دوستوں، قیامت کے دن ان تینوں لوگوں کو لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا، اے او قاری، اے او حافظ، بتا میں نے تجھے دنیا میں علم دین دیا تھا، بتا تو نے ان سب کا کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ رب العالمین، میں تیرے لیے علم دین سکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے دنیا میں حافظ و قاری کہیں، اور تجھے دنیا میں حافظ و قاری کہا بھی گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دوسرا شخص لایا جائے گا، اور پہلے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتوں، تم سے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ دوسرا شخص لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، اے او شخص، میں نے تجھے دنیا میں طاقت عطا کی تھی، بتا تو نے ان سب کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ رب العالمین، میں تیرے راستے میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے دنیا میں طاقتور کہے، اور تجھے دنیا میں طاقتور کہا بھی گیا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتوں، اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا شخص لایا جائے گا جسے اللہ رب العالمین دنیا میں روپے پیسوں سے نوازا ہوگا۔ وہ شخص آئے گا، اللہ رب العالمین کہیں گے، اے اللہ، وہ شخص، میں نے تجھے دنیا میں مال عطا کیا تھا، بتا تو نے ان سب کا کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ رب العالمین، میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، لوگوں کی مدد کی، فقیروں کی مدد کی، مسکینوں کی مدد کی۔ اللہ رب العالمین کہے گا، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے دنیا میں مالدار کہیں، اور تجھے دنیا میں مالدار، روپے پیسوں والا کہا بھی گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتوں، اس کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے میرے محترم سامعین کرام، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر قرآن پڑھیں تو اس کے آیتوں پر غور و فکر کرے، اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرے، اس کے معنی و مفہوم میں غور و فکر کرے، کیونکہ یہ قرآن بہت ہی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے اس قرآن کو جس مہینے میں نازل فرمایا، وہ تمام مہینوں سے وہ مہینہ افضل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، میں نے یہ قرآن جس رات میں نازل فرمایا، وہ رات تمام راتوں سے افضل ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اور یہ رمضان المہینہ کا مہینہ آنے والا ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، الہ العالمین ہمیں تو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، اور اس کے معنی و مفہوم میں غور و فکر کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ قرآن ہم لوگوں کی سفارش ہی کروائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کہے گا، اے اللہ، یہ دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا، تو اس کا حساب و کتاب نہ لے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیں قرآن مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ العالمین اس کے معنی و مفہوم میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہیں تو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جو لوگ، الہ العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہو، وما علینا الا البلاغ۔